ہوں. صاحب آئی ایم ایف کے پروگرام کے خلاف ہے آپ کے خیال میں؟ جو آئی ایم ایف ہے وہ ہماری اکانومی کو غالباً آپ کو لگتا ہے کہ سوٹ نہیں کرتا، مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارا دوست ملک سعودی عرب جو ہمیں تاریخی طور پر مدد کرتا رہا ہے، وہ بھی ہمیں پیسے اتنی سخت شرائط پر دے رہا ہے، اور ان شرائط میں آئی ایم ایف کا پروگرام بھی شامل ہے کہ اگر ہم نے وہ پروگرام نہیں ہوتا تو پھر سعودی عرب بھی اپنے پیسے نکال لے گا. تو ہم تو آج اس پیراہے پر کھڑے ہیں، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سارے کے سارے لنکڈ ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، تو ہم کیسے اس پروگرام کے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں؟ ہم خود کوئی ریفارم کرتے نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں قرض کے اوپر ملک چلانے کے ہی سخت خلاف ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی کہ آج آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، کل سعودیز کے پاس جائیں گے، آج پرسوں اس سے قرضہ مانگیں گے اور ملک اس طرح چلے گا. اس طرح نہیں چلتا. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے، ہم کیوں جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس. ہمارے پاس دو قسم کے جو ہوتے ہیں، جس کو کہنا چاہیے ڈیفیسٹس ہوتے ہیں یا خسارے ہوتے ہیں. ایک آمدنی کا خسارہ ہے کہ ہم ٹیکس کم جمع کرتے ہیں، خرچ زیادہ کرتے ہیں، تو وہ جس کو ہم فسکل ڈیفیسٹ کرتے ہیں. ایک تجارت کا خسارہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ کم کرتے ہیں، امپورٹ زیادہ کرتے ہیں. تو آپ آئی ایم ایف کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس جب یہ تجارتی خسارہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہوتے اپنے اگلے سالوں کی ڈیٹ سروسنگ کے لیے، تو آپ آئی ایم ایف کے پاس دوڑے ہوئے جاتے ہیں یا قرضوں کے لیے سعودیز یا جو بھی ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. تو کیا یہ سسٹینیبل ماڈل ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کر دے گا؟ کیسے کرے گا؟ کہ آئی ایم ایف کا کون سا ریفارم ہے جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم کر سکتا ہے؟ آئی ایم ایف تو نہیں کہتا ہم سے کہ آپ اپنا ٹیکس بیس نہ بڑھائیں. ٹیکس بیس اگر ہم نے بڑھانا تھا بڑھا لیتے، یا پھر ہماری ویلیو ایڈڈ میں چلے جاتے بنگلہ دیش کی طرح، تو بنگلہ دیش کو تو نہیں جانا پڑ رہا آئی ایم ایف کے پاس. یا پھر ہماری ملک میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے. انڈیا کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آیا ہے ابھی، مگر زبردست قسم کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو ان کو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس نہیں ہے، نہ ان کے ریزروز گر رہے ہیں. تو ہمارے تو سارے مسائل ہیں. ہمارے تو دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں. ہمارے سیکورٹی کے بھی ایشوز ہیں، ہمارے بارڈر کے ساتھ افغانستان اور یہ سارے ایشوز بھی ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اسی طرح قرض کے اوپر ہم چلا سکتے ہیں معیشت؟ کیسے چلا سکتے ہیں؟ ڈالرز کہاں سے آئیں گے جب تک آپ اتنا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ رکھیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت نہیں کر سکتے. ان کا ہوتا ہے کہ فری ٹریڈ کے اوپر وہ فورس کرتے ہیں، یو کین ناٹ پٹ ریسٹرکشنس. لیکن WTO آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ وین یو آر جب آپ ڈیفیکلٹ ایک فائنینشیل اس میں بیلنس آف ٹریڈ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ بین کر سکتے ہیں چیزوں کو. آپ اس وقت آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کا ڈالر کی قیمت بڑھانے سے آپ کی امپورٹس نہیں رکیں، آپ کی گاڑیاں بھی زیادہ آ رہی ہیں، آپ تیل بھی زیادہ منگا رہے ہیں. آپ اسے تو فائنینس میں قیمتیں بڑھ گئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو ہمارے یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوانٹٹی کا اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہے، تو پرائس. تو آپ کو کیا فائدہ ہوا آپ کو ڈالر کی ریٹ بڑھانے سے؟ مجھے بتائیں نا. آپ جو آپ کا آئی ایم ایف کا تھی وہ تو فیل ہو گئے نا، کہ نہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھی نہ امپورٹ کم ہوئی، تو آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ تو وہیں کھڑا ہے. تو آپ جب یہ پروگرام 3 سال بعد ختم ہوگا تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہیں کھڑا ہوگا. تو اٹ ول بی میرے حساب سے یہ ایک فیلیور پروگرام ہوگا. مگر اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہوتا بیک ان 2018 جب یہ حکومت آئی ہے، یا اگر ابھی ہم نہیں کرتے، تو ٹریڈ ڈیفیسٹ تو اپنی جگہ پر رہنا ہی ہے. یہ حکومت پی ڈی ایل ڈالتی ہے 600 ارب روپے کا، مگر پھر لگاتی نہیں ہے. پاپولسٹ فیصلے کرتی ہیں حکومتیں. ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہوتا ہے، فسکل ڈیفیسٹ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک نے پیسے بھی نہیں دینے تھے. ہمیں آئی ایم ایف کے جو آپ کسی بھی ریفارم کے اندر یہ نہیں ملے گا کہ آپ یہ امپورٹ یہ چیزیں بین کر دیں، کیونکہ ان کے واشنگٹن کنسنسس میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں. وہ فری ٹریڈ کی ہمیشہ آپ سے بات کریں گے، وہ اپنے کسی پروگرام میں اس طرح کی بات نہیں کری. آپ کو سوچنا ہے، اپنے ملک کے لیے معاشی پالیسی آپ نے بنانی ہے. یو کین ناٹ افورڈ ٹو امپورٹ لگژری گوڈس اور اس کے لیے ڈالر آئی ایم ایف سے آپ لیں. لگژری گوڈس کا اتنا بڑا پورشن ہے نہیں. ابھی $2.5 ارب ڈالر کی ہماری پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹ ہوئی ہے، مشینری کی امپورٹ ہے، را مٹیریل کی امپورٹ ہے، ساری لازمی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اس میں سے آپ کی تقریباً آپ 6 سے 7 بلین ڈالر کم کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. سال کے 70 سے 64 ہو جائیں گے، پھر بھی ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ کھڑے ہیں. سر بالکل ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ٹوٹل آپ آئی ایم ایف سے کتنا ملتا ہے؟ آپ کو 6 بلین ہی ملا ہے نا. وہ بھی 2 سال کے ساتھ دوسرے کتنے جو ڈونرز ہیں، چاہے وہ ورلڈ بینک کو، اگر ہم نے 18-19 ارب ڈالر کتنے آپ سال کے کتنے، تو وہ سارے کے سارے ڈونرز پیسے اس وقت دیں گے. سر آپ کو ورلڈ بینک سے 2-3 بلین ڈالر سے زیادہ نہیں ملتا. یہ سارے ملا کے جو ہے نا آپ کے یہ ٹوٹل آپ کو 5 سے 6 بلین ان کے مل جاتے ہیں. 2-3 بلین آپ اسے لیتے ہیں. آپ کا ٹوٹل جو جس کو کہتے ہیں خسارہ جو آپ قرضوں سے لیتے ہیں وہ 8 سے 10 ارب روپے ڈالرز ہیں. اور اس میں سے جو ہے نا آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ زیرو لوڈ شیڈنگ کریں امپورٹڈ فیول امپورٹ کر کے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ یہ تعیش آپ کب تک ڈالرز خرید مارکیٹ سے لیتے رہیں گے، قرض لیتے رہیں گے، آئی ایم ایف سے لیتے رہیں گے اور کہیں گے جی ہم نے اسی طرح رہنا ہے؟ آپ کی راتوں رات ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گی. آپ کی امپورٹ پھر کیا کریں گے؟ سر آئی ایم ایف پروگرام سے آپ نہ نکلیں. آئی ایم ایف پروگرام سے عزت کے ساتھ نکل جائیں. 1 سال باقی ہے، اس کو کسی طریقے سے کمپلیٹ کر لیں. بٹ یو شوڈ ہیو اے اکنامک پالیسی.